السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمدۃ الاحکام کتاب الصلاۃ باب الاذان حدیث نمبر 73 عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال ان بلالا یؤذن بلیل فقلوا واشربوا حتى یؤذن ابن ام مکتوم۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، یقیناً جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک بلال رات کی اذان دیتے ہیں، پس تم کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ عبداللہ بن ام مکتوم اذان دیں۔ یہ روایت صحیح البخاری کتاب الشہادات باب الشہادت الاعمی روایت نمبر 2513، صحیح مسلم کتاب الصیام باب بیان ان الدخول فی الصوم روایت نمبر 1092 ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث، یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور آپ اس شخص کو مخاطب کر رہے ہیں جو روزے کا ارادہ رکھتا ہے کہ رمضان المبارک میں 2 مؤذن قائم کیے جائیں، اور آپ نے خود 2 مؤذن قائم کیے تھے، ایک سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور ایک عبداللہ بن ام مکتوم تھے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے آخری حصے میں، جسے ہم سحری کی اذان کہتے ہیں، پہلی اذان، وہ اذان دیتے تھے تاکہ جو قیام کرنے والے ہیں ان کو اطلاع دے دیں کہ وہ واپس لوٹیں اور سحری وغیرہ کریں، اور جو سوئے ہوئے ہیں ان کو بیدار کر دیں۔ اسی لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان بلالا یؤذن بلیل، بے شک بلال اذان دیتے ہیں رات کی، لیرجع قائمکم، تاکہ تمہارے قیام کرنے والے کو لوٹا سکیں، فیوقظ نائمکم، اور تمہارے سوئے ہوئے کو بیدار کر سکیں۔ صحیح البخاری کتاب الاذان باب الاذان قبل الفجر حدیث نمبر 596 ہے۔ ان بلال یؤذن بلیل، یہ رات سے مراد سحری کی اذان ہے، جو نماز فجر کی اذان، دوسری ہم اذان کہتے ہیں، اس اذان سے کچھ وقفہ پہلے دی جاتی تھی، اس لیے آپ نے فرمایا فکلوا واشربوا حتی یؤذن، یعنی پہلی اذان سے کھانا پینا حرام نہیں ہوتا، کھانا پینا ویسے ہی انسان نے کھاتے رہنا ہے۔ آپ نے فرمایا حتی یؤذن ابن ام مکتوم، جب عبداللہ بن ام مکتوم، جسے ہم دوسری اذان کہتے ہیں، نماز فجر صادق طلوع ہونے کے بعد جو اذان دی جائے تب تم نے کھانا پینا بند کر دینا ہے۔ یہاں حتی غایت کے لیے ہے، انتہا کے لیے ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے چند ایک فوائد حاصل ہوتے ہیں، مثلاً 2 اذان دینے والے 2 مؤذنوں کو پکڑنا، 2 وقت ہیں تو 2 مؤذن، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، بالکل درست مسئلہ ہے۔ پھر فائدہ نمبر 2 یہ ہے کہ ایک شخص کو رمضان المبارک میں اس لیے مقرر کرنا کہ وہ قرب الفجر لوگوں کو سحری کروانے کے لیے اذان دے، جس طرح سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے تھے، تو یہ درست ہے۔ تیسرا فائدہ کہ پہلی اذان جب ہوتی ہے تو کھانا پینا مباح ہے، ہر کوئی شخص کھائے، کلوا واشربوا، پہلی اذان سے کھانا پینا حرام نہیں ہوتا۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ جب دوسری اذان ہو جائے تب کھانا پینا حرام ہے، جیسے ہی اذان شروع تو انتہا ختم، طلوع فجر صادق طلوع ہو چکی ہے، اس نماز فجر کا وقت داخل ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس روایت کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔